میں دو طرح کے خطاب ہیں، یا ایھا الذین آمنو بھی ہے اور یا ایھا الناس بھی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو جہاں خطاب ہے وہاں ایمان والوں سے ہے، اور جہاں یا ایھا الناس سے ہے تو وہاں خطاب سارے انسانوں سے ہے، کیونکہ غذا کا سب سے زیادہ انسانوں پہ اثر پڑتا ہے۔ جیسی غذا کھاتا ہے ویسی اس کے اندر قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر وہ چکن کھا رہا ہے تو چکن ہی کے مانند سست مرغی ہو جائے گا۔ جو آپ کا خیال ہے وہی میرا خیال ہے، کیونکہ یہ ایک ریئلٹی ہے، جیسی غذا ویسا اثر پڑتا ہے، اس لیے کوشش کرے اس سے بچے۔ میں اس وقت نیشنل ہائی وے 31 ایک مشہور گاؤں ہے آپ کا پخن پورہ کے جلسے سیرت النبی کے جلسے میں میری ملاقات ہو رہی ہے مولانا صاحب سے، اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف میں ہمیشہ اے ایمان والوں سے مخاطب اللہ نے کیا ہے، لیکن قرآن کو عام جنتا تک دور کیسے ہو گیا؟ قرآن میں دو طرح کے خطاب ہیں، یا ایھا الذین آمنو بھی ہے اور یا ایھا الناس بھی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو جہاں خطاب ہے وہاں ایمان والوں سے ہے، اور جہاں یا ایھا الناس سے ہے تو وہاں خطاب سارے انسانوں سے ہے۔ اور خاص کر قرآن جب ربوبیت کی بات کرتا ہے، الہ برحق کی بات کرتا ہے، آخرت کی بات کرتا ہے، یا انسانی معاشرہ کیسے اچھے سے اچھا بنے، جب اس کی بات کرتا ہے تو وہ یا ایھا الناس سے خطاب کرتا ہے۔ جب نماز کی بات آئے گی، روزے کی بات آئے گی، زکوٰۃ کی، حج کی، تو پھر قرآن یا ایھا الذین آمنو سے بات کرتا ہے۔ تو قرآن کا خطاب ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، جو مومن ہیں، اور پوری انسانیت سے ہے، اس کے لیے یا ایھا الناس سے ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یا ایھا الناس والی جو بات ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ قرآن سب کے لیے۔ لیکن اس سے دور ہو گیا نا۔ ہاں، اس کی وجہ یہی رہی کہ ہم نے قرآن کو اس طرح پیش نہیں کیا جیسے پیش کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کے سامنے یا ایھا الناس والے خطابات رکھتے کہ جس میں رب نے سب سے بات کی ہے، سب کو خطاب کیا ہے، سارے لوگوں سے کہا ہے، تو پھر یہ میسج لوگوں تک جاتا ہے۔ اس میں ہماری کوتاہی، ہم نے یہ بات شکریہ۔ دوسری بات ہماری یہ ہے کہ جب قرآن اے ایمان والوں سے مخاطب کیا تو بھارت میں دوسروں کی طرح مسلمانوں کے اندر بھی اتنی ذات کہاں سے آ گئی؟ ہاں، اصلاً دیکھیے، ذات اور قبائل یہ تو شروع سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، لیکن قرآن نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ ذات اور قبائل کیوں ہیں۔ ذات اور قبائل ہونا برا نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اونچ نیچ کا فیصلہ کرنا، اس کی بنیاد پر ذلت و عزت کا فیصلہ کرنا، یہ اسلام کے نظریے کے خلاف ہے۔ قبائل اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ہم اپنی رشتہ داریوں کو پہچان کر ان کا حق ادا کر سکیں۔ تو یہ چیز اگر مسلمانوں میں جو آئی ہے یہ برادران وطن کی وجہ سے آئی ہے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور اسلامی تعلیمات کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ بھی اس طرح تقسیم ہو گئے برادریوں میں۔ جس طرح سے غیر مسلم برادران وطن کے یہاں بہت ذلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، یہاں بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ اس کی وہی اس کا اثر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب قرآن سے کٹ جائیں گے اور آقا کی حدیثوں سے کٹ جائیں گے، صحیح اسلام سے کٹ جائیں گے، تو جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کا اثر ان کے اوپر آ جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قرآنی ماحول میں رہیں، دینی ماحول میں رہیں، تاکہ دین کا صحیح کانسیپٹ سمجھ میں آئے۔ دوسرا سوال ہے کہ میرا ہے کہ جس طرح سے انسان کو جو خوراک کھاتا ہے اسی لحاظ سے بن جاتا ہے۔ ہاں، بالکل صحیح۔ اور میرا خیال ہے کہ پورے دنیا کے اندر میں انسان کو کمزور کرنے کے لیے خوراک بنایا گیا چکن۔ بالکل صحیح۔ اور پورا دنیا ہی، بھارت زیادہ اس کا فائدہ اٹھایا۔ آج بھارت میں چکن کا اتنا استعمال ہو گیا کہ لوگ چکن بن گئے ہیں۔ اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں، بالکل صحیح خیال ہے۔ جو آپ کا خیال ہے وہی میرا بھی خیال ہے، کیونکہ غذا کا سب سے زیادہ انسانوں پہ اثر پڑتا ہے۔ جیسی غذا کھاتا ہے ویسی اس کے اندر قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر وہ چکن کھا رہا ہے تو چکن ہی کے مانند سست مرغی ہو جائے گا۔ جو آپ کا خیال ہے وہی میرا خیال ہے، کیونکہ یہ ایک ریئلٹی ہے، جیسی غذا ویسا اثر پڑتا ہے، اس لیے کوشش کرے اس سے بچے آدمی۔ اس پہ آپ کا کیا وچار ہے اور کیا لوگوں سے تبلیغ کریں گے آپ؟ ہماری تو لوگوں سے یہی درخواست ہوگی کہ وہ ہر ایسی چیز جو بدن کو نقصان پہنچائے، اخلاق کو نقصان پہنچائے، آتما کو نقصان پہنچائے، یہ اسلامک کانسیپٹ ہے۔ سورہ مائدہ میں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا ہے۔ تو اس میں 3 قسم کی چیزیں منع کی گئیں۔ یہ بیسک اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ جو چیز ہماری آتما، ہماری روح، ہمارے سول کو نقصان پہنچائے
وہ بھی نہیں کھانا ہے. جو ہماری باڈی کو نقصان پہنچائے اس کو بھی نہیں کھانا ہے. تیسری چیز جو ہمارے اخلاق کو بگاڑ دے وہ بھی نہیں کھانا ہے. کیونکہ غذا جیسی کھائیں، جیسے آپ شیر کھانے لگے، درندہ کوئی کھانے لگے تو درندگی کی صفت پیدا ہوگی. یہ سائنٹیفک ریئلٹی ہے. تو اس وجہ سے قرآن نے ایسی تینوں چیزوں سے منع کیا ہے جس سے آتما، اخلاق اور باڈی کو نقصان پہنچے. مجھ سے آپ نے بات کیا، بہت بہت شکریہ. اور یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو موجودہ حالات ہیں اس پہ بہت ہی آسان لہجے میں آپ نے بیان فرمایا ہے. میں یقین کرتا ہوں کہ ہمارے اس آواز کو پوری دنیا سنے گی اور اس پہ عمل کر کے ایک اچھا ماحول، ایک اچھا انسان بننے کا ہم پریاس کریں گے. Z72 نیوز کے لیے جاوید بن علی.